بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام پیارے ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو دوستان محترم، ایک نئی اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جو میرے بہن بھائی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، کون نہیں چاہتا جو مرد ہو، لڑکا جوان ہو یا لڑکی جوان ہو، تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس سے کوئی اچھا رشتہ مل جائے جس سے اس کی زندگی سنور جائے، کیونکہ جو جیون ساتھی ہے وہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا تو زندگی بہت اچھی اور بہترین گزر جائے گی۔ اگر جیون ساتھی اچھا نہ نکلے تو ساری زندگی پریشانیوں، مشکلوں اور دکھوں کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر اچھا ملے، لڑکا چاہتا ہے کہ بیوی اچھی ہو۔ تو دوستان محترم، ایک ایسا عمل کیجئے، استخارہ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا۔ پیارے دوستو، ہر وہ عمل، ہر وہ کام کہ جو ہم ایک اچھی نیت رکھ کے کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے حضور اپنا ماتھا، اپنا سر رکھ کر اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مجھ سے مانگ، مجھ سے طلب کر، جو چاہے گا، جیسا چاہے گا تجھے عطا کروں گا، اور ایسا عطا کروں گا کہ جو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ تو دوستان محترم، یہی آج کی ویڈیو ہے، ایک استخارہ اور ایک وظیفہ جو غیر شادی شدہ ہیں اور اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو دوستان محترم، آئیے سماعت کیجیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک لگاتار کرنا ہے، 1 مہینے کے اندر 7 مرتبہ، پھر جب دوسرا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے اندر بھی 7 مرتبہ کرنا ہے، اور اسی طرح استخارہ بھی 7 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے ناغہ نہیں کرنا، اگر ایک مس ہو جائے ایک بھی دفعہ تو پھر دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ کرنا کیا ہے پیارے ساتھیوں؟ سب سے پہلے وظیفہ کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو قبلہ کی جانب منہ کر کے سب سے پہلے کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد 72 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیجیے، اور اس کے بعد سورہ کوثر جو ہے اس کی 313 مرتبہ تلاوت کیجیے، پھر لاسٹ پہ درود پاک پڑھیے۔ یہ عمل 7 دن تک لگاتار کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں صدقہ کیجیے، اور لاسٹ پہ دعا ضرور کیجیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور سورہ فاتحہ کا، درود پاک کا اور سورہ کوثر کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا گڑ گڑا کر کرنی ہے، ایسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگیے۔ انشاءاللہ 7 دن تک اس کو آپ کریں گے، 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ اگر 7 دن کے اندر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جو نیکسٹ مہینہ آئے اس کے اندر بھی آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 2 ہی مرتبہ کرنے سے آپ کی پریشانی انشاءاللہ حل ہوگی اور بہتر ثواب لگے گا۔ اور اس کے بعد جو استخارہ ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ استخارہ بھی مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت جو آپ کے دل میں ہے، اچھے رشتے کی ہے، اس کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ نفل پڑھ کر پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ کوثر 11 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب سلام پھر لیجئے تو اس کے بعد دوزانو ہو کر بیٹھ جائیے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت جو ہے 313 مرتبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو بھی، اس استخارے کو بھی آپ نے 7 دن تک لگاتار کرنا ہے، اور لاسٹ پہ جو پڑھا ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین ثواب لگے گا۔ تو پیارے دوستو، میری بہن بھائیوں، یہی وظیفہ تھا اور استخارہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔
تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے ساتھیوں تک اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔